ہمارے فائنینشیل سائڈ کے ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ ہم یونیورسٹیز کو بھی انوالو کریں گے. اور اس وقت تو دنیا کا سب سے بڑا فارم اونر جو ہے وہ بل گیٹس بن گیا ہے، جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی زرعی زمین کا مالک ہے. پاکستان میں جو ہے سیسمی سیڈ کے سلسلے میں پاکستان تھرڈ بگیسٹ ایکسپورٹر جو ہے وہ آلریڈی بن چکا ہے. سندھ کی طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کنال نہیں بننے دیں گے، ہم اس کے خلاف ہیں، یہ ہمارا پانی جو ہے دریائے سندھ کا یہ مسئلہ ہوگا. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ یہ دریائے سندھ سے جو ہے نہر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں جو ہے چولستان میں خشک سالی کی وجہ سے جانور جو ہے وہ مر جاتے تھے. اور ایگریکلچر جو ادھر چولستان میں اپیرنٹلی ہونی ہے وہ سولر ٹیوب ویلز وغیرہ لگا کے تو وہ انڈر واٹر سے نکال کے ہوگی. 5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ تھر کے علاقے میں بھی سیراب کی جائے گی. 12 سال پہلے بتایا تھا کہ 12 لاکھ روپیہ پر ایکڑ اس وقت کی معقول کسان کما رہا ہے دوسری طرف بارڈر کے، اور اس طرف بالکل براؤن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، سپورٹ پرائس جو تھی وہ بھی ختم ہوگی. السلام علیکم ناظرین، سولوشنز آف پاکستان کی ہفتہ وار ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ حسب معمول آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمیں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ جوائن کر رہے ہیں، ناصر علی شاہ بخاری صاحب. ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے کچھ موضوعات کے اوپر جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گے. اور میں ہارون صاحب اوور ٹو یو، آپ بخاری صاحب کا انٹروڈکشن بھی کرائیں اور آج کی جو گفتگو ہے اس کی ذرا داغ بیل بھی ڈالیں. جی خواجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. ویلکم ناصر علی شاہ بخاری صاحب. میں تھوڑا کوئکلی انٹروڈکشن کرا دوں کیونکہ کوئک تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا. سمری میں ہمارے بڑے ورسٹائل گیسٹ ہیں بخاری صاحب، چیئرمین ہیں KASB گروپ کے. KASB گروپ جیسا کہ بہت سے ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا پاکستان کا ایک پائنیئرنگ بزنس ہاؤس ہے جو کہ فائنینشیل سروسز اینڈ کیپٹل مارکیٹس کے اندر اس کا بڑا نام ہے. KASB بینک کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کبھی کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ بخاری صاحب سے اس کے بارے میں بات کریں گے. ناصر بخاری صاحب از آلسو ہیڈ آف KASB سیکیورٹیز، جو کہ پاکستان کے جو 3-3.5 لاکھ جو اسٹاک مارکیٹس کے انویسٹرز ہیں اس میں سے 25,000 تقریباً 8% جو لوگ ہیں وہ ان کے ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے ای ٹریڈ، اس کے تھرو اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں. 2015 سے قاری صاحب جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں فارسٹری اینڈ فارمنگ ان پاکستان. سو انہوں نے یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ فائنینشیل سروسز اور کیپٹل مارکیٹ سے ایک دم فارمنگ میں کیسے آگے. اور ہمارا آج کا سبجیکٹ بھی رضا ایگریکلچر ان پاکستان ہے، لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں بتانے والا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ بخاری صاحب سوائل امپروومنٹ، سیڈ اینڈ آرگینک فارمنگ ان collaboration with university. So finally اللہ کے کرم سے کوئی ہمارے فائنینشیل سائڈ کے ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ ہم یونیورسٹیز کو بھی انوالو کریں گے. اسپیسیفکلی رضا بڑی انٹرسٹنگلی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ NIBGE فیصل آباد کا ادارہ ہے، اس کے ساتھ کولیبریٹ کر کے شاہ صاحب جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں. He is the only private sector member of the board of the Green Corporate Initiative Private Limited. یہ SIFC کے اندر ایک انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنی ہے جو کہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا کہ 1 ملین ایکڑز کے قریب جو ہے چولستان کے اندر SIFC کے امبریلا کے اندر پاکستان میں ایگریکلچر کو ریولوشنائز کرنے کے لیے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. تو آج کا ٹاپک بھی جو ہے وہ یہی ہم بخاری صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ اپنی جرنی بتائیں، یہ کہاں فائنینشیل مارکیٹس، کہاں ایگریکلچر، آپ کیسے یہاں پہ آ گئے، اور پھر کچھ ہمیں بتائیے کہ یہ SIFC کا انیشیٹو اسپیسیفکلی ٹورڈز ایگریکلچر یہ کیا ہے، گرین کارپوریٹ انیشیٹو کیا ہے، اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ خواجہ صاحب. آپ سے میری ملاقات اور تعلقات جو ہیں وہ اس وقت سے ہیں جب سے میں دیکھتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے سولوشنز تلاش کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی جرنی بھی جو ہے وہ ملک کی خدمت کے لیے ہے. کچھ اسی طرح سے میری بھی کاوش رہی ہے. فائنینشیل سروسز آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک ایسا شعبہ رہا ہے جس کے متعلق لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا دل نہیں ہوتا، یہ صرف پیسے سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی زمین اور دھرتی سے بھی محبت کرنی ضروری ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بیسٹ اظہار جو ہے وہ درخت لگانے سے اور ایگریکلچر میں شامل ہونے سے ہوتا ہے، کیونکہ درخت جو ہے وہ آنے والی جنریشنز کے لیے بھی
ہمارے مذہبی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور اب تو ساری دنیا کہتی ہے جی درخت لگائیں تاکہ دنیا میں جو ہے وہ ایک کلائمیٹ کے جو افریت کھڑی ہو گئی ہے اس سے جان اور چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہو۔ تو پاکستان میں جو زمینیں اویلیبل ہیں اس میں جو نہری زمین ہے عموماً وہ، اور اس سے جو سیراب ہو رہی ہے وہ کوئی 27% کے قریب ہے۔ باقی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ یا تو برسات سے یا پھر انڈر گراؤنڈ سوائل واٹر سے جو ہے ان کو سیراب کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے لیے یہ رہے گا۔ تو اس کو حل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ درخت لگائیں، تاکہ وہ جو آپ نے ایک موسمیاتی طور پہ وہ ماحول مہیا کرنا ہے جس سے بادل جو ہے وہ آ سکیں اور آپ کے یہاں پر برس سکیں۔ تو جن ملکوں میں بھی درخت لگائے گئے ہیں وہاں پر ان کے ہاں اوسطاً بارش جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لکیلی پاکستان کا جو ناردرن ایریا ہے وہ ہسٹوریکلی وہاں پر درخت جو ہیں وہ لوگوں نے لگائے ہیں، اور ان کے ایگریکلچر کا پیٹرن بھی جو ہے وہ نیچر پہ جو ہے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے۔ جیسے جیسے آپ پلینس کی طرف آتے ہیں خصوصاً پنجاب میں اور سندھ میں، تو یہاں آپ کو جو ہے ایک ایسا نہری نظام جو دنیا کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ ہی ہے، اتنا بڑا نہری نظام جو ہے وہ موجود ہے اور اس سے ہم کونے کونے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں جو ہے 5 ڈیزرٹس ہیں، اور تھر ہے، تھل ہے، چولستان ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی طرف بھی ایک ڈیزرٹ ہے، پھر آپ کے پاس تو جو ہے وہ ناردرن یعنی جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر بھی جو ہے ایک ڈیزرٹ موجود ہے۔ تو ایسا ڈائیورسیفائڈ ملک اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور یہ قریباً کوئی اباؤٹ 10 ملین ایکرز، 1 کروڑ ایکڑ زمین ایسی ہے جو کہ ملک میں ایسی آباد کی جا سکتی ہے جس میں بلوچستان ہے، اور اس میں آپ کے پنجاب اور سندھ کے جو خصوصاً ڈیزرٹس ہیں ان کو بھی۔ تو یہ انیشیٹو جو ہے یہ فوڈ سیکیورٹی کے نقطے سے SIFC میں لیا گیا تھا، اور اس انیشیٹو کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اگر ملک میں لانا ہے تو وہ آپ انڈیویجول فارمر ہمارا جو ہے وہ صرف ایوریج 5 سے 8 ایکڑ کے اوپر آ گئی ہے، جو کسی زمانے میں 12 ایکڑ ہوتی تھی، تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انویسٹ کر سکے۔ تو آپ کارپوریٹ سیکٹر کو انوالو کریں جو ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ فوڈ سپلائی چین میں جو بڑے بڑے دنیا کے نام ہیں وہ موجود ہیں، اور اس وقت تو دنیا کا سب سے بڑا فارم اونر جو ہے وہ بل گیٹس بن گیا ہے، جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی زرعی زمین کا مالک ہے، اور بھی دنیا بھر میں اس نے ارجنٹائن میں اور کئی علاقوں میں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارمنگ جو ہے اور فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ اب ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس کے لیے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ راضی ہیں۔ تو پاکستان کے لیے بھی مثلاً آپ کے پاس جو آئل سیڈز ہیں اس کے پیداوار کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ اپنے کھانے پینے کا تیل جو ہے وہ بڑی یعنی اماؤنٹ جو ہے سیکنڈ بگیسٹ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ یہ کھانے پینے کا تیل ہے، اور آپ کے پاس اتنی زمین ہونے کے باوجود آپ اس کی پیداوار نہیں لے سکتے۔ تو یہ جتنے بھی وہ آپ کے یہاں پر تیل کی ملیں ہیں ان کو انسینٹیوائز کر کے ان کو اس نئی ٹیکنالوجی کو متعارف کرنے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، اور میں جو خوشی بتاتے ہوئے کہ اب اس وقت جو ہے کنولا کی اور سورج مکھی کی جو پیداوار ہے اس کے سلسلے میں کئی ایک ایسی جو کارپوریشنز ہیں، آئل کمپنیز ہیں، انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہ کارپوریٹ فارمنگ میں کے ذریعے سوری میں انٹرجیکٹ اگر کروں تو کچھ بتائیں گے، کوانٹیفائی کریں گے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ٹائم لائن ہے اس انیشیٹو کی SIFC کے امبریلا کے نیچے، کہ قوم جو ہے وہ مطلب 1 سال بعد کیا ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن کتنے بلین ڈالر کی ہوگی، اور ہم لوکل ہماری سپلائی کون کون سی پیداوار ہے اس کی بہتر ہوگی جس سے پرائسز کم ہوں گی، مطلب کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ دیکھیں تقریباً کوئی 1,99,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ اس کی الوکیشن ہو گئی ہے، جو لوگوں کو مل گئی ہے، اور انہوں نے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور
کہ 1 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो उसको हमवार कर लिया गया और काश्त के काबिल कर लिया गया। अंडरग्राउंड वाटर जो है वो फिल वक्त इस वक्त मुहैया किया जा रहा है, जिससे कि लोगों ने पिछले साल से यानी सितंबर में पहली दफ़ा उन्होंने फार्मिंग शुरू की थी और अब वो फार्मिंग का जो दायरा है वो इसमें पहुंच गया है। और हमारा ये एक एक्सपेक्टेशन है कि जैसे हमारे पास पानी की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन हो सकेगी मज़ीद, तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इसमें बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपसे बताऊं कि इसके अलावा भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मसलन पानी के इस्तेमाल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जिसको हम पिवट कहते हैं या जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, वो मुतारिफ की जा रही है। और कोई भी ऐसी फार्मिंग नहीं की जाएगी जिसमें कि ओपन कनाल के ज़रिए जो है वो कोई पानी दिया जाता है, ताकि पानी जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो सके। जो अभी अगर एक 100 गैलन इस्तेमाल होता है तो उसको 20 गैलन के ऊपर और उतनी ही पैदावार उससे ली जा सके या उससे बेहतर पैदावार ली जा सके। सीड साहब के कोई सिलसिले टारगेट में हैं, टारगेट्स भी तो होंगे ना, कोई एक्सपोर्ट के या प्रोडक्शन के? जी देखें, टारगेट्स के सिलसिले में आप देखें, हमने पहली अचीवमेंट तो ये की है कि पाकिस्तान में जो है सेसमी सीड के सिलसिले में पाकिस्तान 3rd बिगेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है और वैल्यू एडेड भी उसमें मिल रही है। हम लाइव स्टॉक में जो है वो कोई $1 बिलियन की एक्सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि पहले बिल्कुल नहीं थी। और एक 50,000 एकड़ का जो है स्पेशल जोन तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि जो आप क्वारंटाइन करके जानवरों की पैदावार कर सकेंगे। चाइना जो है उसकी इंपोर्ट की जो पाकिस्तान को इंटरेस्ट है वो इनिशियली अभी $1 बिलियन का है लाइव स्टॉक गोश्त का, और वो बढ़ के $5 बिलियन तक जा सकता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि इस मुल्क में फुट एंड माउथ की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से क्वारंटाइन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो इनिशियली जीसीआई ही में ही एक लाइव स्टॉक का शोबा जो है वो भी तैयार किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता था कि पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसके 3 मसाइल हैं। एक तो पानी पर मैंने बात कर ली, दूसरा जो है मसला वो हमारा है कि हमने जो मैकेनाइजेशन का मतलब जो है वो ट्रैक्टराइजेशन ले लिया है, जिसका मकसद ये है कि आपको सही इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल करना जो है वो भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो बहुत अहम मसला है वो हमारा सीड्स का है। पाकिस्तान में 3,800 सीड्स कंपनीज हैं और अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर सिर्फ 800 सीड कंपनीज हैं। और पाकिस्तान में ये सीड कंपनीज जो 3,800 हैं, इनमें 50 भी ऐसी नहीं हैं जो यहाँ लोकल सीड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। एक नई सीड पॉलिसी जो है उसके तहत अब इनकरेज किया जा रहा है कि सीड जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। जितना अच्छा सीड आपके पास होगा उतनी ही आपके पास पैदावार के अंदर जो है बढ़ोतरी आएगी। अमूमन जब लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जो है वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही पर एकड़, तो उसके अंदर कहने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल नहीं, और ख़ासतौर पे सीड में उसकी टेक्नोलॉजी का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये एक एक डायरेक्शन नहीं है कि सिर्फ आपने ज़मीन मुहैया करनी है, बल्कि इसमें आपको पूरा एक पैकेज है जो कि साथ साथ जो है इस एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए जरूरी है। ठीक और आखिरी ठीक। बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ऐड करना चाहता हूँ फाइनेंसिंग के सिलसिले में। तो आपको बता रहा हूँ कि अब ऐसे प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, प्रपोजल आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें कोई कहता है जी मुझे 5,000 एकड़ के ऊपर जो है एक, या 10,000 एकड़ के ऊपर जो है एक मैंगो फार्म लगाना है, जो कि मैंगो का 1 एकड़ में 480 पौधे लगेंगे, यानी वो जिसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी फार्मिंग कहते हैं, और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी जो मौजूदा प्रोडक्टिविटी होगी उससे 4 गुना ज्यादा भी हो जाएगी। तो और वो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, और उनकी इन्वेस्टर्स की जो क्वालिटी है वो इस नोयत की है कि जो यानी दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनसे उनका ताल्लुक है, और वो यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि जमीन मुहैया की जा रही है लिहाजा वो आने को तैयार है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और पाकिस्तान का जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करने के लिए, वो बहुत अहम चीज़ है। लेकिन इसमें पानी का मसला आपने जिक्र किया, बुखारी साहब, आपने कहा ऑलरेडी, आपने उसका इशारा किया। एक बहुत बड़ी जो चीज़ आ रही है चोलिस्तान के हवाले से कि सिंध अपोज कर रहा है कि वहां से दरियाए सिंध से, ये हमने मीडिया में ही सुना है, और सिंध की तरफ से जो आवाज़ें आ रही है वो कह रहे हैं जी हम ये कनाल नहीं बनने देंगे, हम इसके खिलाफ हैं, ये हमारा पानी जो है दरियाए सिंध का
یہ مسئلہ ہوگا. تو یہ بخاری صاحب ایک طرح سے تھریٹ نہیں ہے اس پورے جو لایا عمل ہو رہا ہے, خصوصاً یہ SIFC کے حوالے سے یہ بات آتی رہی ہے کہ وہ چولستان کی آباد کاری کے لیے اور کارپوریٹ فارمنگ کے لیے یہ معاملہ زیر غور ہے. جی آپ لوگ میڈیا سے اور میڈیا والوں سے بہت ڈر لگتا ہے جناب, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس وقت میڈیا والے جو ہیں وہ بات پھیلانے کے لیے ماہر ہو گئے ہیں. اصل میں اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نہریں بنائی جا رہی ہیں ان کا جو یعنی منبع ہے وہ کیا ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ یہ دریائے سندھ سے جو ہے نہریں آ رہی ہیں. یہ نہریں آ رہی ہیں ستلج کا, جو ہمارا جو 1960 میں ہندوستان میں ستلج کا دریا جو ہے وہ چلا گیا ہے, وہ جب سیلاب آتا ہے تو ستلج میں اس پانی کو ہندوستان چھوڑ دیتا ہے. اور وہ ہیڈ سلیمان کی جو 1912 میں یا 20 میں میرا خیال ہے کہ وہ انگریزوں نے اور نواب بہاولپور نے مل کر بنایا تھا, وہ ہیڈ سلیمانکی کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ پھر پاکستان میں چھوڑا جاتا ہے. تو یہ جو ہے صرف اور صرف سیلاب کے زمانے کا یا برساتوں کے زمانے کا جو ہے پروجیکٹ ہے, اور یہ ہیڈ سلیمانکی سے 2 نہریں نکالی جائیں گی جو کہ جس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ یعنی سمجھ لیں کہ سندھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اور یہ پانی جو ہے صرف اور صرف چولستان کے جو آپ کے ہاں ان کا قدیم ترین سسٹم ہے جو دریا ہے, اس کو وہ ریچارج کرے گا تاکہ اس میں پانی کا جو لیول ہے وہ امپروو ہو سکے. اس وقت جو وہ ریچارج ہوتا ہے وہ صرف برسات سے ہوتا ہے. تو جب یہ ریچارج ہوگا تو اس کو سولر کے ذریعے جو ہے اس پانی کو سولر پمپس لگا کے نکالا جائے گا, اور وہ پھر جو میں نے آپ سے بتایا کہ جس طریقے سے اس پانی کو جدید ٹیکنالوجی پیوٹ کے ذریعے اور جو ہماری ڈرپ اریگیشن ہے اس کے ذریعے استعمال کیا جائے گا. تو یہ حقیقت کا اس سے جو ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ میڈیا میں سنتے ہیں. ہاں, اس سے یہ ضرور ہوگا کہ یہ پانی جو ہے آپ کو پورے سال دستیاب نہیں ہوگا, صرف وہ جو آپ کی برساتوں کے اور سیلاب کا وقت آتا ہے اس میں جو 3 مہینے 4 مہینے کا ہے. کبھی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس جو ہے کوئی سیلاب نہ آیا ہو اور اس قسم کی برساتیں نہیں ہوئی ہوں, لیکن جس سے کہ ایک سیلابی کیفیت ہو, لیکن پانی ضرور آتا ہے. برسات تو الحمدللہ ہو ہی جاتی ہے. تو جب یہ ریچارج ہوتا ہے تو یہ ریچارج سے لیولز جو ہے وہ 2 سے 3 سال کے لیے آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں جو ہے چولستان میں خشک سالی کی وجہ سے جانور جو ہے وہ مر جاتے تھے. آپ کو اخبار میں وہ خبریں تو ملتی تھیں کہ مرا ہوا جانور پڑا ہے, لیکن اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت کیونکہ اس کو ایک تو جو موجودہ جوہر ہے ان کو سیراب رکھنے کا جو ہے کوئی بندوبست نہیں ہے, لیکن اس پورے پروسیس کے اندر اس پانی کو اسٹور کرنے کا بھی ایک پروسیس بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو پانی آئے انڈر گراؤنڈ پانی یہ جو ہے ہاکڑا ریور کہلاتا ہے, جو قدیم ترین 8000 سال پرانی قدیم جو مہر گڑھ کی ایک آپ کے ہاں تہذیب تھی, یہ اس کا جو ہے ہاکڑا ریور کے اوپر وہ تہذیب آباد تھی. تو یہ چولستان کے علاقے میں وہ ہاکڑا ریور جو ہے بہتا تھا, تو اس کو ریچارج کرنے کا اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, وہ میری انڈرسٹینڈنگ رضا, میری شاہ صاحب سے جو بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے, مجھے یہ تھوڑا اس کو بات کو آگے لیتے ہوئے, تو اس وقت چولستان کے اندر نیچرل واٹر اس کو کہتے ہیں ٹوبا. وہ ٹوبے کے اندر جو ہے نا وہاں پہ پانی اٹس لائک اے پونڈ, لوکل پونڈز ہیں وہاں پہ, اس کے گرد پھر ساری یہ لائف سٹاک وغیرہ فلرش کرتی ہے. تو یہ ستلج کا جو پانی شاہ صاحب نے کہا, وہ میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ تو خالی ہو چکا ہے, بالکل سوکھا. تو شاہ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے 1 سال نہ چھوڑیں پیچھے سے انڈیا, لیکن وہ 1-2 سال بعد جب ان کا سیلاب آتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ جو نہریں اپیرنٹلی بنائی جا رہی ہیں یہ ستلج کا پانی لے کے, اور یہ وہ والی نہر نہیں ہے جیسے ہمیں یہ BRB لاہور میں نظر آتی ہے لہر, یہ نہریں جو ہیں انڈر واٹر جو ٹیبل ہے, گراؤنڈ واٹر ٹیبل, اس کو ریز کرنے کے لیے. تو یہ نہر جو ہے اس پانی کو جو ستلج کے تھرو آئے گا, اینڈ آلسو جو کوہ سلیمان کے ہل ٹورنٹس جو کوہ سلیمان پہ بارش ہوتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں ہر سال کے سیلاب آ گیا, اس پانی کو اکٹھا کر کے تو واٹر ٹیبل کو ریز کرنے کے لیے.
اور ایگریکلچر جو ادھر چولستان میں اپیرنٹلی ہونی ہے وہ سولر ٹیوب ویلز وغیرہ لگا کے تو وہ انڈر واٹر سے نکال کے ہوگی. شاہ صاحب غالباً یہی آپ نے مجھے سمجھایا جی تھا. وہ جو ہیڈ سلیمان کی والا وہ جو کوہ سلیمان والی آپ نے بات کی نا، وہ ہے ڈی جی خان کے لیے. یہ جو اچھا ہمارے پاس ہیڈ سلیمان کی جو ہے، یہ جو واٹر ریزروائر کے لیے، آپ جیسے ہمارے یہاں دریائے سندھ کے اوپر جو ہے ایک توسا ہے جہاں سے کہ ایک نہر نکل رہی ہے، جو اصل نہر نکل رہی ہے وہ کچی کنال ہے، جو صوبوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت جو بلوچستان جائے گی خضدار تک، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس میں ابھی تک وہ مکمل طور پر آباد نہیں ہو سکی. دوسری جو نہر ہے وہ چشمہ کی ہے، جو کے پی کے میں جا رہی ہے، وہ بھی معاہدے کے تحت جا رہی ہے. تیسری میں نہر جو ہے وہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ 5 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ تھر کے علاقے میں بھی سیراب کی جائے گی، اور وہ دریائے سندھ سے جو اس وقت پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے وہاں سے ڈائیورٹ کر کے دریائے سندھ میں لایا جائے، تھر کے علاقے میں لایا جائے گا. یہ 3 نہریں جو ہیں یہ سندھ پر ہیں، اور باقی یہ جو ہے ہیڈ سلیمان کی، یہ وہ جیسے پنجند ہے یا توسا ہے اس طرح سے وہ ایک ہیڈ ہے جہاں پر پانی پہلے ریزرو کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ جو ہے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. رضا، آپ اپنے دوست بلاول صاحب کو ان کو سمجھا دیں کہ مت کریں اس کے اوپر مخالفت، اور بس پروجیکٹ کو آگے چلنے دیں. جی کاش میں کہ اگلا وہ، سوال کروں. جی آپ بالکل کریں. ویسے وہ میرے دوست بلاول سنتے تو نہیں ہے میری، لیکن مجھ سے زیادہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر آج کل زیادہ شور مچا رہے ہیں، وہ مرتضیٰ بھٹو کے جو بیٹے ہیں. بہرحال پلیز کنٹینیو. جی تو شاہ صاحب آگے موو آن کرتے ہیں. اچھا، بڑی انٹرسٹنگلی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جب میں گورنمنٹ پنجاب کے لیے کام کر رہا تھا تو میں ایگزیکٹو چیئرمین تھا پیمکو پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو سن کے، کیونکہ وہ 1 ملین ایکڑ جو تھا یہ اس وقت کا پروجیکٹ تھا جو ہم لوگ بنا رہے تھے، اور وہاں پہ یہ لائف سٹاک کا ایریا 50,000 ایکڑ جو کہ بالکل ایک کوارنٹینڈ ایریا تھا، اس کے سلسلے میں ہم نے ایک ایبٹوا یعنی کہ سلاٹر ہاؤس شاہپور کانجرا لاہور میں بھی بنایا. بہرحال وہ پھر میں نے چھوڑ دی گورنمنٹ، تو اس کے بعد وہ پروجیکٹ ادھر ادھر ہو گیا، پھر یہ ایس آئی ایف سی نے اس کو ٹیک اپ کیا. اب شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کرتے تھے ہائی ویلیو کراپس کی، اور مجھے میری ٹیم نے اگزامپل دی کہ گریپس، انگور، کہ ایسی کراپس ہیں کہ انگور کی کراپ انہوں نے مجھے ایریلز دکھائے کہ بارڈر کے دوسری طرف بالکل گرین ہے، اور وہاں پہ بڑی ہائی ویلیو کراپس، اسپیشلی انگور کی کراپ. مجھے انہوں نے اس وقت آج سے 12 سال پہلے بتایا تھا کہ 12 لاکھ روپیہ پر ایکڑ اس وقت کی میں آپ کو کسان کما رہا ہے دوسری طرف بارڈر کے، اور اس طرف بالکل براؤن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو کچھ بتائیں گے کس طرح کی کراپس ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہائی ویلیو کراپس وغیرہ، اور یہ جو امپورٹ سبسٹیوشن ایڈیبل آئل آپ نے بات کی، تو پلسز دالیں وغیرہ تاکہ امپورٹ بھی کم ہو. جی یہ تو آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اب جو دنیا ساری ہے نا وہ ہائی ویلیو کراپس پر جو ہے وہ چلی گئی ہے. میں چھوٹا سا آپ کو پہلے واقعہ بتا دوں کہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سعودی عربیہ میں COP16 فار ڈیزرٹیفیکیشن وہ میں نے اٹینڈ کی. تو وہاں مجھے نائجیریا کے ایگریکلچر منسٹر جو ہیں وہ ملے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی نائجیریا کا جو ٹوٹل بجٹ ہے، جیسے ہمارے پاکستان کا بجٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی 27 ٹریلین نعرے کا ہے، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے کہ وہ ڈیٹس جو دنیا بھر میں مختلف اقسام کی ڈیٹس ہیں ان کی پیداوار کے لیے وہ نائجیریا کے اندر جو ہے ڈیٹس کی پلانٹیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ملک میں ڈیٹس کی پروڈکشن جو ہے وہ 30 ٹریلین نعرے کی ویلیو کی ہو جائے گی. تو فوکس کرنے کی ضرورت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کون سی ایسی کراپ ہے جس سے کہ آپ کو زیادہ ویلیو ایڈیشن ہو سکتی. میں نے آپ کو بھی ایک سیسمی کی مثال دی. سیسمی جو ہے وہ جسے تل کہتے ہیں ہم، جو تل کی پروڈکشن ہے پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو سنکرونائز کر کے اس کو پروڈکشن کے ایریا کو بڑھا کے کارپوریٹ فارمنگ کر کے اس کی پروڈکشن کو بڑھایا جا رہا ہے. یہ ویلیو ایڈڈ کراپ ہے، اس کے پیسے بھی آپ کو بڑے اچھے ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے انگور کی مثال دی، میں آپ کو انجیر کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ انجیر جو ہے وہ ایک ایسا پودا ہے جس کے لیے آپ کا چولستان جو ہے وہ موسٹ آئیڈیل انوائرمنٹ ہے. اور کچھ علاقوں میں پاکستان میں آلریڈی انجیر لگ بھی چکا ہے.
ہمیں اس پر بھی فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آج بہت بڑی تعداد میں جو آپ کے پاس زیتون کی کاشت ہے وہ ہو رہی ہے. سندھ میں ہمارے گورکھ ہل کا علاقہ ہے. گورکھ ہل کے علاقے کے اندر جو ہے 3000 ایکڑ کے اوپر گرافٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان میں جنگلی اولیو جو ہے وہ بڑی تعداد میں اویلیبل ہے. اگر آپ جائیں نا بارڈر ایریا پر پورے بلوچستان میں، لورا لائی اینڈ ٹو آنورڈز ٹو کے پی کے اور پھر نیچے آئے تو وہاں پر جنگلی اولیو جو ہے بہت موجود ہے. صرف اس کی گرافٹنگ کرنے سے جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، جیسے آم ہوتا ہے دیسی آم، اس کو آپ گرافٹ کرتے ہیں تو وہی اسی کو جو ہے آپ چونسا بنا لیتے ہیں، اسی کو آپ جو ہے وہ انور ٹول بنا لیتے ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کی گرافٹنگ کر کے 3000 ایکڑ پہ گرافٹنگ کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس سے کہ گورکھ ہل کے علاقے میں جو دادو میں واقع ہے آلریڈی جو ہے وہ ایک اولیو کی پروڈکشن شروع ہوگی. اور یہاں پہ 30,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ جی سی آئی نے ایئر مارک کی ہے، جس سے کہ وہاں پر اولیو کی پروڈکشن جو ہے وہ سندھ میں شروع کی جائے گی. پنجاب کے اندر جو آپ کے علاقے ہیں چکوال اور جہلم وغیرہ کے علاقے میں نہیں، وہاں پر تو اس وقت اولیو کی پروڈکشن جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں شروع ہو گئی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا یہ آپ ہی کے وقت کے اندر پروجیکٹ شروع ہوا تھا اولیو کا بھی. ہم نے شروع کرائی جی تھی پنجاب ایگریکلچر جی جی. تو اس کا جو یہ ایک اولیو کی پروڈکشن جو ہے یہ بھی ہائی ویلیو ایڈڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اولیو اس سال $14,000 پر ٹن کے حساب سے دنیا میں بکا ہے. $14,000 پر ٹن آئل. کون سا دوسرا آئل ہے جو اتنی قیمت میں بکا؟ تو یہ پاکستان میں ہم 43 نمبر پہ تھے 5 سال پہلے. آج ہم اس وقت جو ہے وہ دنیا میں اولیو پروڈکشن کے اندر 16-17 نمبر پہ آ گئے. اور ود دس انکلوژن جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے زمین کی دستیابی، مجھے خیال ہے کہ اس سے آپ کے پاس پروڈکشن بڑھے گی. دالیں اور یہ دوسری جو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان علاقوں کے لیے ایک نیچرل پروڈکشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چولستان کے اندر جو آپ کا چنا ہے اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی رہی ہے. جب بھی پانی دستیاب ہو چنے کی پروڈکشن بہت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح دالوں کی. تو اس سے اویلیبلٹی جو ہے اس پہ ضرور فرق پڑے گا. لیکن ایک بات میں آپ سے اور بھی بتانا چاہتا ہوں، سعودی عربیہ جو ہے وہ 4 ملین ٹنز کے لیے آرڈر دینا چاہتا ہے الفا جس کو ہم چارہ کہتے ہیں نا لوسن کے نام سے، اس کا. اور اس سال 2025 میں ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جائے گا. آپ نے شاید ریسنٹلی سنا ہو کہ سعودی عربیہ نے $9 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے لائیو سٹاک پروڈکشن اپنے ملک میں شروع کرنے کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. یہ اس کا حصہ ہے. تو پورے ملک میں جہاں جہاں اس کی پروڈکشن ہو سکتی ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس پروگرام کے تحت خریدی جا سکتی ہے اور پھر آنورڈ ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے. اور جو اس کی قیمت ہے وہ عموماً یہاں پر تو جو اس وقت کوئی 700-800 روپے 900 روپے من کی صورت میں بکتا ہے، لیکن اس کے تحت جو جس وقت وہ بکنے جائے گا تو اس کی قیمت جو ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ فارمر کو ملے گی. شاہ صاحب ایسا ہے کہ اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ SIFC کے تک اگر ہم کچھ پہنچانا چاہیں آپ کے تھرو تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ SIFC صرف جو ہے ایگریکلچر میں چولستان میں فوکس نہیں کر رہی، وہ باقی ملک میں بھی کر رہی ہے. میرے چند سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں جب تک ان کے اوپر ہم فوکس نہیں کریں گے تو پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے اس کے اندر جو اس کی فاؤنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. فار انسٹنس کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کسان کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے آپ نے کہا 700-800 روپے من جو ہے چارہ بکتا ہے، یہ بھی جو ہے یہ اگر ہم ایکسپورٹ کر دیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر اس سے چارے کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی. تو کسان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے. سپورٹ پرائس جو تھی وہ بھی ختم ہوگی. میں تو سپورٹ پرائس کے خلاف ہوں، لیکن آپ اگر ویٹ کی سپورٹ پرائس اناؤنس نہیں کریں گے اور ویٹ یہاں پہ 100 نہیں ہوگی تو پھر ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. اس دفعہ ہم پرابلی $2 بلین سے زیادہ کی ویٹ امپورٹ کرنے کے پرابلی اس سچویشن میں آ جائیں گے. اسی طرح کاٹن کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے. مطلب ہماری ہسٹوریکلی سب سے کم پیداوار کاٹن کی ہوئی ہے. تو شاہ صاحب یہ کچھ ہمیں فاؤنڈیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنی ایگریکلچر پریکٹسز کی. جب تک ہم مثلا کراپ انشورنس انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے، ہم بینکس کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے کہ وہ جا کے کسان کی کراپ جو ہے اس کو گارنٹی کرے خریدنے کی، ہم جب تک مڈل مین کا رول نہیں بیچ میں سے ختم کریں گے، ہم ٹریسیبلٹی نہیں
انٹروڈیوس کریں گے, ہم مارکیٹ سے نہیں انٹروڈیوس کریں گے. یہ شاہ صاحب جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک ہے پھر ایکسپورٹ ہی کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے, ہم اپنا مال ہی ایکسپورٹ کر کے لوکل جو ہے شارٹیج کریٹ کریں گے, اس سے پرائسز اور بڑھیں گی. جی شاہ صاحب. اچھا, مجھے اجازت ہے کہ میں اپنا ایگریکلچر کے ہیڈ علیحدہ کروں اور میں بزنس کی طرف آ جاؤں اور مارکیٹس کی طرف آ جاؤں. پہلے آپ کا سوال جو ہے وہ بہت, اس میں بہت کچھ ہے. میری ٹریننگ جو ہے, جو میری ابتدا ہوئی تھی وہ ایز اے ٹریڈر ہوئی تھی کاٹن ایکسچینج کراچی میں. اس زمانے میں کراچی میں جو کاٹن ایکسچینج تھا اس میں ہیجنگ ہوتی تھی کاٹن کی, اور فارمر جو ہے وہ اپنا پروڈکٹ جو ہے, اور جو دوسری جو ملیں ہوتی تھیں, جو جننگ فیکٹریز, وہ اپنی کاٹن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر بیچ دیتی تھیں. اور جو امپورٹر, جو ایکسپورٹر تھا, یا جو آپ کا ٹیکسٹائل کا اونر تھا, وہ بھی مارکیٹ سے جو ہے اپنے سودے کر لیا کرتا تھا. بدقسمتی سے وہ ہمارے پاس ایسا دور آیا کہ جس میں ہم نے اس کو ہیجنگ سسٹم کو جو ہے پاکستان میں جو کاٹن کی تھی اس کو منقطع کر دیا, اور کاٹن ایکسچینج جو ہے وہ بند ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے پیمیکس بنائی, اور پیمیکس کے اندر بھی جو ہے ہم نے پاکستانی کانٹریکٹس جو ہیں وہ ہمارے ایس سی سی پی اور جو دوسرے ادارے ہیں, میں ان کی بڑی احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ بزنس ڈیولپمنٹ کے معاملے میں جو ہے بہت پور ہے. تو انہوں نے جو ہے یہ ان کے کانٹریکٹس کو جو ہے ہمیشہ روکے رکھا. ورنہ آپ کے پاس چاول کے لیے ہیجنگ کم ہو سکتی ہے, آپ کے پاس ویٹ کی ہیجنگ ہو سکتی ہے, کال آپشنز, پٹ آپشنز. آپ ماشاءاللہ خود ساری دنیا گھومتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ساری کے اندر جو ہے وہ کہیں پر سپورٹ پرائس کا کنسیپٹ نہیں ہے, صرف یہ ہندوستان پاکستان میں چلا آ رہا ہے, اور وہ بھی اب جو ہندوستان چھوڑ رہا ہے. ہندوستان میں نے جو ہے وہاں پر جو کولیٹرل مینجمنٹ کمپنیز جس کے ذریعے آپ اسٹور کر سکتے ہیں, فارمز سے پروڈیوس جو ہے وہ گوداموں میں جا سکتی ہے, اور اس کو اسٹور کرنے کے بعد جو اس کی سلپ ہے وہ مارکیٹ میں آ کے بکتی ہے, وہ انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کر دیا ہے. ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کریں اور فارمر کو وہ انڈیپینڈنس دیں. اور فارمر اب بہت سمجھدار ہے, جب سے اس کے پاس موبائل فون آ گیا نا, اس نے اپنی قیمتوں کا جو ہے منٹ کا حساب رکھنا شروع کر دیا ہے, موسم کا سمجھ گیا ہے, اور دوسری اس کی انپٹس کی جو کاسٹ ہے ان کو بھی سمجھ گیا ہے. دیکھیے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ اس کے حساب سے پرائسز ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں, اور اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور آپ کے پاس سرپلس کریٹ ہوتا ہے, آپ ایکسپورٹ تو تبھی کر سکتے ہیں نا, بغیر اس سرپلس کے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس جو بھی ہوں ان سے جو ہے اگر اپنے فارمر کو پرائس کم دے رہے ہیں تو وہ بھی فارمر کے لیے بھی وہ انسینٹیو نہیں رہتا کہ وہ اس کو پروڈیوس کرے. وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہاں, تو مارکیٹ میکینزم جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اس میں بینکوں کا رول یہ ہے کہ وہ پھر جو اس کے پاس کولیٹرل مینجمنٹ کمپنیز کی سلپ ہو اس کو فائنانس کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ فارمر کو کہا جائے کہ تم صبح اپنا مال بیچ دو, جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ آڑتیا آتا ہے اور اس کو وہ پہلے تو دیتا ہے قرضہ, اس کے بعد وہ اس کا مال جو ہے وہ اس کے پاس سکت ہی نہیں ہے کہ وہ, جیسے پچھلی دفعہ ہوا کہ 3,900 کی پرائز جو تھی اس سے اس کو جو ہے 250 میں بیچنا پڑا اپنا مال, اس لیے کہ اس کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے. لیکن اگر اس کے پاس وہ سلپ موجود ہے اور بینک جو ہے اس کی سلپ کے اوپر آ کے اس کو فائنینسنگ دے سکتا ہے, کیونکہ بینک کے پاس یہ نظام نہیں کہ وہ سارا کا سارا جو اس کا مال ہے وہ اپنے پاس لے کے اسٹور کرے گا, بینک صرف اس سلپ کو فائنینس کرتا ہے, اور ساری دنیا میں وہ سلپ ہی فائنینس ہوتی ہے جس کو آپ کارپوریٹ یہ جو کولیٹرل مینجمنٹ کمپنیز کہتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت 100 سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور ایسی بھی کبھی کمپنیاں جس میں آئی ایف سی نے $500 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ کیا 2 بنی ہے کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی, لیکن آپ ان کے پاس دیکھیں نہ ان کے پاس فائنینسنگ کا ارینجمنٹ ہو سکا ہے, نہ ان کے پاس کیپٹل ہے, اور اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو 1-2 جگہ پہ کیا ہے, اور اس کے ان کے رجسٹریشن کے بڑے مسائل ہیں. ایس سی سی پی نے اس کو جو ہے بہت باندھ کے, اور اسٹیٹ بینک نے بہت باندھ کے رکھا ہوا ہے. چھوڑیں اس کو, لوگوں کو کہیں جی جائیے انٹرنیشنل انویسٹر لے کے آئیں, لوکل انویسٹر لے کے آئیں, وی سی فنڈس کو جو ہے اور پرائیویٹ ایکویٹی فنڈس کو جو ہے انکریج کریں کہ وہ اس شعبے میں خاص طور پہ جو آپ کی یعنی فائنینسنگ جو ایگریکلچرل بیسڈ فائنینسنگ ہے اس کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر آئیں گے. تو اور پیمیکس کو یوز کریں گے. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس میں پاکستان میں ایک ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن آپ پاکستانی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, آپ وہاں پہ گولڈ کرتے ہیں, سلور کرتے ہیں, آئل گیس کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ آپس میں لگے رہتے ہیں بس, ان میں جن سے ہماری اکانومی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. سو رضا, میں ٹو سم اٹ آل بڑے زبردست شاہ صاحب نے بتایا. تو ایک طرف فارمر ہے,
فارمر کے ساتھ کلیٹرل ایکسچینج کا سسٹم ہونا چاہیے جو کہ بینکس کو پھر اس کے ساتھ کلیبریٹ کرے گا, اور بینکس جو ہیں وہ پھر مارکیٹس یعنی کہ کیپٹل مارکیٹس, یہ جو پیم ایکس کی بات کریں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج, تو the point is کہ ہماری جو کیپٹل مارکیٹس ہیں اس کو فارمر کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت زبردست, یہ although یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے شاہ صاحب, لیکن this may be the first step towards the change of Pakistan agriculture sector کہ ایک کیپٹل مارکیٹ کا بندہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر آ گیا ہے, and I hope کہ اس سے بہتری ہو ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی. Over to you رضا. انشاءاللہ بالکل ہم امید کرتے ہیں, یقیناً ہم سب کا یہی نصب العین بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ بہتری ہو. میرا بس فائنل آپ سے ایک کوئک کامنٹ چاہوں گا بخاری صاحب, اور یہ آپ کہیں گے یہ میڈیا والا سوال ہے, وہ یہ کہ ایز اے فائنانس گرو, ایز اے ٹاپ بزنس مین آف دا کنٹری, آپ سیٹسفائیڈ ہیں یہ جو ارینجمنٹ سارے لائے گئے ہیں, ایس آئی ایف سی, حکومت کی انٹرسٹ, اس میں سارے ادارے بھی بڑے آگے پرو ایکٹیو ہوئے ہیں. میں یہ سوال ہر ہفتے ہارون صاحب سے بھی پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں بزنس انڈیکس جو ہے نا اس کا جائزہ لیا جائے, تو یہ تو اور چیزوں میں گول مول کر دیتے ہیں. آپ سے میں ڈائریکٹ پوچھتا ہوں کہ ایز اے بزنس پرسن آپ کتنے مطمئن ہیں اس ساری چیز سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جی جی دیکھیں, جب آپ مطمئن ہونے کا نام لیتے ہیں تو انسان تو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. صحیح بات جی, ہے. لیکن میں ڈائریکشنلی یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کیسے انوالوڈ ہیں اور کس قسم کی ٹیم ہے جو اس کو کام کر رہی ہے. یہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو جی سی آئی میں اور ایس آئی ایف سی کے اندر جن لوگوں سے میرا رابطہ ثابتہ پڑتا ہے, میں ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ فوکس دیکھتا ہوں کہ وہ ان چیلنجز کو سمجھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. یہ بیوروکریسی کے اس معیار سے ہٹ کر کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ ان فائلوں کے پیٹ نہیں بھر رہے, بلکہ پریکٹیکلی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے, جو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پہلے وہ جو پنجاب میٹ کمپنی کا ذکر کیا تھا, اسی طرح سے جو ساؤدرن پنجاب فارسٹری کا تھا, یہ کیوں ہمارے ہاں جو ہے بیوروکریسی نے ہاتھ اٹھا لیے؟ اس لیے کہ نیب اور جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو وہ فیس کر کر کے افسران تھک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ بہت اچھے افسران ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار ہماری جان چھوڑو کسی طرح سے. تو آپ مہربانی کریں. اس لیے یہ ایس آئی ایف سی اور جی سی آئی ٹائپ کے ادارے جو ہے انہوں نے کام کیا, اور یہ صوبوں ہی کی ملکیت ہے. جو زمین ہے یہ سب صوبوں کی ملکیت رہے گی بھی, اور اس کی ادائیگی بھی صوبوں کو ہی کی جائے گی. لیکن یہاں پر ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ وہ نیب اور اس کے جو دوسرے اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان سے ان کی جان بچی رہے گی, لہذا کام ہو رہا ہے. شاہ صاحب جاتے جاتے ایک کوئک کویشچن, یہ 22% تقریباً جی ڈی پی کا ہے ایگریکلچر پاکستان کی, 1/3 ورک فورس پاکستان کی جو ہے وہ ایگریکلچر امپلوائے کرتا ہے. صرف 3 ارب روپیہ ٹیکس ایگریکلچر سیکٹر سے اکٹھا ہوتا ہے, جبکہ 400 ارب سیلریڈ لوگوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر سے 1 ٹریلین روپیز 1000 ارب کے ٹیکس کی کلیکشن کی جو ہے وہ پاسبلٹی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں؟ جلدی سے ذرا بتا دیں, پروگرام ریپ اپ کرنا ہے. جی جی دیکھیں گے, یہ جو پاکستان میں سب سے بڑی مارکیٹ لائیو اسٹاک کی ہے. 52% آف ایگریکلچر از لائیو اسٹاک, اور یہ مارکیٹ جو ہے پورے پاکستان میں ہر روز ہر ہفتے والے دن جو ہے, یعنی ایک ایک دن چھوڑ کر, کوئی منگل کو, کوئی پیر کو, کوئی جمعے کو, اس طرح سے جو ہے مارکیٹ پورے پاکستان میں لگتی ہے. وہاں پہ آڑتیہ جو ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے, اور اس ٹیکس کی ادائیگی کی بیسس کے اوپر لوکل گورنمنٹس چلتی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی بالکل ٹیکس نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے علم کے لیے ضروری ہے کہ لوکل گورنمنٹس کی جتنی فنڈنگ آتی ہے ان علاقوں میں وہ ان لائیو اسٹاک کی منڈیوں سے آتی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ریٹ کم ہے, اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے, یہ ممکن باتیں ہیں. اور ایگریکلچر ٹیکس لگنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہونا چاہیے, لوگ خوشی سے دیں گے, لیکن آپ ان کے لیے سسٹم جو ہے اس کو سہل کر دیں. آپ ان کے لیے یہ آسانی کر دیں کہ بھئی آپ نے جو پروڈکشن کرنی ہے اس کا آپ کا اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ہم آپ کا ٹیکس کے اندر جو لینا چاہتے ہیں. تو پھر یہ جو آپ کے معاملات ہوں گے نا, لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں ٹیکس لیں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی. اگر درخت لگے ہوئے ہیں نا کسی کے پاس, ملین درخت لگا ہوا ہے کسی کے پاس, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے کہ یار تمہارے پاس جو ہے یہ آم کی اتنی بڑی پیداوار ہے, اس کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے. تو وہ جو آپ کا ایبسنٹی فارمر ہے, خاص طور پہ جو بڑے بڑے آرچرڈس کے مالک ہیں, وہ ان کو ہم کیوں انسنٹیوائز کریں؟ ہمیں ان سے ضرور ٹیکس لینا چاہیے. بخاری صاحب کے وقت کا بہت شکریہ, اور تھینک یو ہارون بھائی, آپ نے ان کو بلایا
اور بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، ایم شور ناظرین نے بھی سیکھا ہوگا، اور خصوصاً آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے اتنی ڈیپتھ میں رپورٹنگ نہیں ہوتی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ آپ کو بخاری صاحب ہم کبھی کبھی زحمت دیتے رہیں گے، اور بھی معاملات ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے جاتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ ہارون صاحب اور بخاری صاحب، خدا حافظ۔